بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم۔ کیا ان بتوں کے پاؤں ہیں یمشون بہا جس سے یہ چلتے ہیں، ام لہم ایدی یبطشون بہا یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑتے ہیں، ام لہم اعین یا کیا ان کی آنکھیں ہیں یبصرون بہا جس سے وہ دیکھتے ہیں، ام لہم آذان یسمعون بہا کیا ان کے کان ہیں جس سے وہ سنتے ہیں۔ قل ادعوا شرکاءکم آپ فرما دیں کہ بلاؤ اپنے شریکوں کو، ثم کیدونی پھر وہ میرے بارے میں کوئی تدبیر کریں، فلا تنظرون اور مجھے مہلت بھی نہ دیں۔ ان ولی اللہ میرا کارساز اللہ ہے، الذی نزل الکتاب جس نے کتاب اتاری ہے، وہو یتولی الصالحین اور وہ نیکوں کا ہمیشہ ہی کارساز رہتا ہے، والذین تدعون من دونہ اور وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ ان تدعوہم الی الہدی لا یسمعوا اگر تم انہیں کسی کام یا ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ تو سنتے بھی نہیں ہیں۔ وتراہم ینظرون الیک تو ان کو دیکھے گا کہ وہ تیری طرف دیکھ رہے ہیں، حالانکہ ہم لا یبصرون وہ نہیں دیکھ رہے۔ خذ العفو آپ عفو کو درگزر اور معافی کو اختیار کریں، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ اور آپ نیکی کا حکم کرتے رہیں، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ اور جاہلوں سے اعراض کرتے رہیں۔ اما ينزغنك من الشیطان نزغ اگر کبھی تجھے شیطان وسوسہ ڈال دے تو فاستعذ باللہ اللہ کی پناہ چاہ، انہ سمیع علیم بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ سورت نے چونکہ آخری رکوع ہے، میں عرض کیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخر نے اندر آن کے یا توحید رسالت یا قبر اور حشر نے متعلق سورت نے آخر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانے اس رکوع وچ اللہ تعالیٰ اپنی توحید اور وحدانیت بیان فرمائی۔ دعا تریہ درہ سے کسی حضرات سننے پہ ہو کہ اللہ تعالیٰ انہاں تمام معبودان باطلہ نہیں، انہوں نے بے بسی، انہوں نے لاچارگی اور کوئی کم نہ آونا اپنے پجاریاں نے اللہ تعالیٰ اساں تفصیل نہ بیان کیتا۔ اج نہیں بھی ان آیتاں وچ اللہ تعالیٰ اپنی توحید ہی بیان کیتی اور بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم ترے گلاں نہ حکم دیتا۔ پہلی آیتاں وچ اللہ فرمانے پین کہ نہ میرے تو علاوہ جنہ تسی پجینے پہ ہو جتنے بھی دنیا نے مشرکن انہاں کی سوال ہے کہ الہم ارجل یمشون بہا جنہ معبودہ نہیں تسی پوجا اور پرستش کرنے پہ ہو کیا انہاں کو اتنی طاقت بھی ہے کہ انہاں اپنے قدموں تے ٹر گئے نہ ایک قدم بھی نہیں بھر سکنے نہ آگاہ نہ پیچھا انہاں تے کوئی بلا آ ونجے آفت آ ونجے کوئی نہ مار سٹے نہ اٹھ سٹے نہ ٹک سٹے انہاں شودیاں کو دو ایک قدم اپنے تحفظ واسطے بھی پیچھا بھی نہیں چاہے وینا کہ کہیں تے حملہ کرنے واسطے ایک قدم ان اگی بھی نہیں چل سکنے ٹر سکنے ہی نہیں مولو تو انہاں فرمایا تو بات کہ یعنی دنیا تے جڑے ظاہری اعضاء اور آلات ان امن جڑے اس ہے تے استعمال ہوئے کہ بندہ ٹر نہ ہوئے نہ پینا ہوئے کوئی آزت نہ ہوئے معذور نہ ہوئے ویکھ نہ ہوئے کہ جڑا نہ تکے نہ سونے نہ ٹرے نہ بوے نہ کھڑوے جتھے اساں ٹونگ چھوڑا اتھے ٹونگیا پیا اللہ پہنے سبحان اللہ کی تو سا رب ہے جڑا نہ ہلے نہ جلے نہ ابرے نہ سمجھے اللہم ارجل یمشون بہا انہوں نے کوئی پیرن جنہ نہ ان ٹرن
ام لہم ایدی یبطشون بہا، یا انہوں نے ہاتھ ہیں جنہاں ان نپینین زہر کوئی شے نہیں نپ سکتا، جتنے نظرانے ان بھی تھلے پیران پہ ہونے اتو مجاور کھانے ان شدے طور سے کوئی شے چاہ کے مجھے بھی پاؤنے جوگے کوئی نہیں۔ ام لہم آیون یبصرون بہا، یا اکھیاں جنہاں ان ویکھنے اکھیاں بھی کوئی نہیں، ہاتھ بھی کوئی نہیں، پیر بھی کوئی نہیں۔ ام لہم آذان یسمعون بہا، یا انہوں نے کانن جنہاں ان تسنی گل سننے زہر اس کا جواب بھی نفی چے پر کن شن بھی اللہ پہنے کچھ عقلیں ہاتھ مارو جڑے انہوں نے سامنے کھڑوتے ہو انہاں کو منگنے پے ہو، انہوں نے ہاتھ بھی امن، پیر بھی امن، اکھیاں بھی امن، کن بھی امن، ٹرنے بھی او، بانے بھی او، کھڑونے بھی او، اپنے اتنے آمنے والی آفت ٹڑینے بھی او، کوئی تسا تے مصیبت پائے تو اس نے اگو بکے بھی پونے ہو، مقابلہ بھی کرنے ہو، تے کھڑوتے انہوں نے سامنے ہو جنہیں کو نہ ہاتھ نہ پیر نہ ابرون نہ اڑامن نہ سنون نہ تکون۔ سبحان اللہ، جیسا میں طاقتیں تے قوتاں دتیاں وہ اس اگے کھڑوتا جڑا شہدا اپنے اتنے بیٹھی ہوئی مکھی تے مچھر بھی نہیں اڑا سکتا، کوئی کم نہیں کر سکنا، کچھ تو سوچو کرینے کے پہ ہو۔ مشرک تے سب تو بڑا عذاب ہی ہونا کہ اللہ اس نے مت کھس کے اس تو بڑی کی دلیل ہو سی بھائی تو نے اپنے ہاتھ بھی امن، تو اس جی بنا ابرنا بھی پیا جس کو مرادہ مانگنا پیا، اس کو اگو جی بھی کوئی نہیں، اس کو کانی کوئی نہیں، تو سننا پیا اپنی گل تو سننا پیا جیڑی اس کو منگنا پیا وہ تو کوئی نہیں سننا پیا۔ یہ بے بسی بیان کر کے یہ تساں تے ماں شاید اتنی گل سمجھ نہ آوے، مکہ پورا بھرا پیا مشرکاں نال تے یہ سورۃ الاعراف ہے، یہ مکہ مکرمہ نازل ہوئی اس ویلے جڑے پورا کفر شباب تے ہے اور حضور اکلے اپنی دعوت چلانے پہ اس شرک نے بھرے ہوئے ماحول ہند توحید بیان کر کے انہوں نے معبودانی بے بسی بیان کرنا ان ایتے جڑے میرا نبی پڑھنا ہے تو جناب ان کوئلے تے انگارے تے سڑنے بھائی کیا آخنا پیا قرآن اسا، لیکن شہداں کو اس دلیل نے جواب تو کوئی نہیں۔ تو اس ان حالات جیسے پورا مکہ اگ بنیا پیا اور جناب بڑھنے کڑا ونون تے انہاں حضور ان ایتے سنا کے پیانے ان جناب کو جینے پہ ہو جڑے کانسا تے بھی رکھے ہوئے نے، مڑھنیاں تے بھی رکھے ہوئے نے، بوئے تو بڑھنے نال بھی رکھے ہوئے نے، کمرے تے برانڈے بھی رکھے ہوئے نے، سفراں تے بھی نال تھیلاں پا کے معبوداں کھڑے نے ہو تے ان تساں دینے کے پے تے ای انہاں نے انہاں واسطے تے بہت بڑی گل ہے۔ اگلا لفظ سنے اللہ فرمایا میرے محبوب اجے بھی نہیں انہاں نے اور کڈ جتنے ناڑے کھڑوتے ہیں نا لفظ ابھرنے بھی ڈر لگنا آفنا قل ادعوا شرکاءکم، فرمایا میں تساں نے معبودہ نہیں کرینا پا مخالفت، اے میرے محبوب انہاں آکھو کہ انہاں اپنے سارے خدا باہر کڈو جتھے جتھے رکھے ہوئے نے، ثم کی دونی بات انہاں خداواں آکھو کہ میرے خلاف کوئی کاروائی کرن جڑا انہاں نے نفی پہ کرینا اور جڑا نبی انہاں نے بے بسی اور لاچاری اور مجبوریاں بیان پہ کرینا انہاں آکھو کہ ثم کی دونی بات میرے خلاف جو کچھ کر سکنے ہو انہاں آکھ کرو فلا تنظرون تے ماں ایک منٹ نہیں مہلت بھی نہ کر۔ اللہ اکبر، انہاں اس تو بڑا کے چیلنج ہے اور تسی اندازہ لاؤ ابو جہل صاحب تے کے گزرنی پئی، ابو لہب تے کے گزرنی پئی، بھائی نکا جا جاکت بے یارو مددگار اللہ تو علاوہ جس نہ کوئی مددگار نہیں، اس ہاشمی نوجوان اس سڑیاں چلیاں تے سڑیاں جناب گھرے نہ سکون اڑا کے رکھ دیتا اور کڑیاں گچھاڑی تے بھی انہیں گلاں پہ کرینیاں تے چلی تے بھی انہیں گلاں پہ کرینیاں اور انہوں نہ آخنیاں کہ قرآن اور کہ ان گلاں اللہ نے نبی کھل کے بیان فرمایا کیوں تسی لوگاں ڈرانے ہو ان بت ہن کر دے سا تے ہن کر دے سا ادھر لتا کیتیاں نے تے راتی ہن چا کرے نے تے ہوتے پیشاب کیتا نے تے راتی جناب بابا چاہ کے منجی تو تھلے وگیس نے کی سارے جہانے جی ڈرانے ہو تے کی دونی میں اعلان پہ کرینا کہ نہ بتا آکھو
کہ ماں نقصان پہنچاون میں مقابلے وچ آون وت ماں مہلت بھی نہ دیو فلا تنظرون انج بھی نہیں کہ تسی 500 خدا کڈ آنو کہ میں تساں آکھ ذرا ماں مہلت دیو میں بھی کوئی فوج اکٹھی کر کے اپنے معبوداں سدو بھی صحیح کہ ماں ایک منٹ دی مہلت بھی نہ دیو تے میرے خلاف جو کچھ نہ کو کروا سکنے ہو ماں کرا کے تکاؤ شودے کے کر سکنے جی ساری دنیا نے معبود بھی اکٹھے ہو وجہ اللہ تو علاوہ انہاں کچھ ایک ذرے نے مالک نہیں انہاں کیا کرنا ان کا کچا دھاگا بھی نہیں کھو سکنے دے نہ خدا توڑ سکتے ان ولی اللہ سبحان سبحان اللہ پہ فرمانے میرے نبی انہاں تے ہی چیلنج دینا کہ جتنے خدا نے باہر کڈ آنو تے میرے خلاف کچھ کر سکنے تو انہاں کو کروا گنو تے اگلا میرا اعلان بھی سن گنو میں وٹ بھی پہ آکھنا تساں پہلے بھی پانا کہ میرا اکلے ہی ہوے تے ہن بھی پانا تسی سارے گھن آؤ تے میرا کارساز وٹ بھی میرا رب بھی ہے ان ولی اللہ میرا ہی مدد واسطے میرا اللہ اور او اللہ آسی جڑا میرا ولی بھی ہوے کارساز بھی ہوے مددگار بھی ہوے اور اتنے اللہ نے دو صفتاں ذکر کیتیاں نے پر میں وہ میرا ولی اور کارساز ہے جس میرے تے ہی طاقتور کتاب نازل کیتی جسا میں پڑھ پڑھ کے تساں لا جواب اور بے بس پہ کرے میرے کوئی قرآن ہے میرے رب ہی میرے تے کتاب نازل کیتی تساں انہاں دھتوری بھی نہیں دتی جنہاں تسی رکوع تے سجدے پہ کرنے ہو تے ماں تے 30 سپارے مل گئے تے میرا کارساز ہوئے جس قرآن جہاں ماں دلیلاں دے کے تساں نے منہ بند کروائے کہ تساں کو اس گلا نہ کوئی جواب نہیں نہ تساں کو جواب ہے نہ تساں نے معبودوں کو جواب تے ایک تے میرا رب میرا کارساز ہے کہ اس میں نے تے اتنی مضبوط کتاب نازل کی تھی وہو یتولی الصالحین تے اگلی گل بھی سن کے نے وہ خالی میرا کارساز نہ نے میں نے 10ویں راواں تے قیامت تک جڑے ٹر سن وہ انہوں نے موڈے تے بھی انہیں ہن ہاتھ رکھ سی جی کول میں نے رکھ یتولی الصالحین ہر نیک بندے نہ وہ انہیں ہن کارساز راسی نہ اس میں نہیں کھان لگن دیونی تے نہ میرے کہیں امت ہی نہیں قیامت تک اس کھان لگن دے والذین تدعون بچ رہنے پہ والذین تدعون من دونہ فرمایا اللہ چھوڑ کے جناب اب رہنے پہ ہو لا یستطیعون نصرکم ان تو سنی مدد ہی نہیں کر سکنے ولا انفس سبحان اللہ نہ واقع کتنا چڑھاو ہونے جی یہ اتو مڑ اگے اتنے 2 باری گل آخر ہے ان مدد نہ کر سکنے ان ابر نہ سکنے ان ٹر نہ سکنے ان نپ نہ سکنے وقت پہ آخنے ان تسی ابراؤ ان تسانی مدد نہیں کر سکنے ولا انفسهم ينصرون تسانی خاک مدد کرنی نے ان اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے ان تدعوهم الى الهدى اگر تسی نہ ابراؤ کہیں کمے واسطے تو لا يسمعوا ان تسانی پکار سننی نہیں مدد تو بندہ وہ کرے نا جڑا سننا تو پہ ہوئے بھائی بندہ معاف نہ کہتا ایک بندہ جی شد پکا ڈورا تو اساں کوئی کوڑ کھڑو کہ جکی جی کی گل پہ کرے نا اساں سنی نہیں جی کوئی نہیں پہ تو اساں کی پتہ ہی ماں کے پہ آ ڈورا تو بھی سن گئی سی کوئی اشارہ سمجھ گئی سی ان جڑیاں ببریاں تو سا رکھے ہوئی ان تب شدے ان تب نہ انہاں تھلا تے نہ انہاں آگا تے نہ پیچھا ان تسانی کی مرد لا یسمعو اتے فرمایا نے اگر تسی نہ ابراؤ کہیں چنگے کمے واسطے تو لا یتبعوکم ان تسانے پیچھے نہیں ٹر سکتے اور اتنے پیرنٹ تسی نہ ابرانے رہو ان جو سننی ہی نہیں اگلے جملے بڑے عجیب ہیں وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ تسی جتنی دل جنے اپنے نہ بنایا میں خداوہ نے متا نے سامنے کھڑو سو تو تسی یہ سمجھ سو کہ منڈ دیں پہ تکینا اللہ پہنے نو انہ تے کانا نے تکینا بھی کونا نے پہ آنی انہی تساں لگنا پہ آبیزیں اکھیاں منڈ دیں اوجے ہنی بڑیاں ہویاں بندہ نائی منڈ دیں پہ تکینا پر میں تساں نظر آسی کہ ینظرون الیکا ان تساں دیں ویکھنے پہ لیکن وہم لا یبصرون تکینے شکینے کوئی نہیں اور تینا مدد کے کر ات قربان منجو نہ جڑے اس ذات تے جڑا رات نیاں تاریکیاں وچ بھی سخت اندھیریاں وچ کالے پتھر تے چونٹی ٹرنی پئی اساں تکینا بھی پیا اس نے قدمہ نہیں آہٹ سننا بھی پیا پر رب تو ہوئے نا
خدائی ڈھکنی تو اساں ہے جڑا پانیاں وچ بھی غاراں وچ بھی پہاڑاں وچ بھی اور جناب زمیناں نے تھلے بھی اور کوئی شے اس نظراں تو مخفی نہیں ہر کہیں تکینا بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھے اقریب فاناجیک ام بعید فانادیک میں نے ربا اچا اچا ابھرائیاں کدیں دور رہنا تو آواز اچھی دیواں کدیں نیڑے رہنے ہو تو آواز جھکی دیواں فرمایا میرے کلیم تو نے اگے بھی کن تو امامک و خلفک و یمینک و شمالک و فوقک اے موسیٰ تو نے اگے بھی میں توڑے پیچھے بھی میں توڑے اتنے بھی میں توڑے سجے بھی میں توڑے کھبے بھی میں تے ای تو میں سمجھاونے واسطے پہنا تو نبی اوبر تا یعلم السر و اخفا جڑے توڑے دلے وچ وسوسے گزر وینے میں انہاں بھی چھوڑنا پا اور اخفا جڑے وسوسے موت تو پہلے تو آونے جڑے اجے تو بھی نہیں پتہ کیڑے کیڑے آونے اساں ان بھی پتہ کہ جناب فلانے نے دلے وچ کیڑے کیڑے خیالات آسان مرنے تو پہلے پہلے ان بھی سڑے علم چن خدا تو ہویا نا ہاں جی الہ تو ہویا معبود تو ہویا سجدے نے قابل کوئی ہستی تو ہوئی نا کہ جس نہ علم جس نہ قدرت جس نہ جانوں جس نہ سنوں جس نہ ویکھوں اتنا کامل ہے اچھا جڑے لوگ اس شرک کے پہ اور انہوں نے ان حالات ان ایسا پڑھنے بندے خود بخود کاوڑ چڑھنے ان مشرک ان پلید انہاں دا منہ بھی نہ لاؤ لیکن قرآن ہے اور رب ہے اللہ اتنی ڈاڑیاں گلاں کر کے بھی اگے میرے نبیاں پہ آنے خذل عفوا میں نے سونا تو کاوڑی چ نہیں آونا خذل عفوا وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین ترے حکم دیتے ہیں اور ان حکم کی ایت گھنٹے بھی استقبال کرنے رواں تو ہونی راسی حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ فرمانے ہونے کہ قرآن اگر مکارم اخلاق نے متعلق کوئی سب تو جامع آیت ہے تو وہی ہے کہ اللہ انہاں ترین لفظ میں پورے سمندر بند کر دیتا خذل عفوا اف نے دو معنی اور اتنے مفسرین دو معنی لکھے اور بخاری شریف نی روایت چو بھی پہلا ترجمہ جڑا میں کرن لگا کہ بخاری شریف بھی ہوئے اور بہت سارے صحابہ اکرام تو بھی مروی اور بڑا عجیب ترجمہ العفو نہ مانا ایک کہ ایسا کام جڑا بغیر مشقت اور تکلیف تو آسانی نال ہو ونجے جسا عربی آخرین العفو اور دوسرا اس مانا معاف کرنا درگزر کرنا مشہور مانا ہی وے لیکن ایک مانا اس نہیں وے کہ کوئی کام جڑا مشقت اور تکلیف تو بغیر آسانی نال ہو ونجے اسا عربی چاہنے العفو اللہ حضور فرمانے پہن کہ العفو قبول کرو عفا قبول کرو کہ مطلب کہ جڑی تسانی امت ہے نا ان جے عمل کر کے آسانی نال آ رہے کوئی عمل جڑا تسی حکم دیو یا میڈا انہیں تے حکم آوے اور تسی اپنی امت یا کو کہ ہی کام کرو اللہ نہ حکم نے اس تو بعد وہ تسانی امت کام کر دے تو جتنا ان آسانی نہ جے جا کر گنن میڈا سونے تو چپ کر کے قبول کر سا میں مثال دینا اساں اللہ نہ حکم ہے کہ نماز پڑھو میں اور کپڑے بھی اپنے پاک رکھے ہوئے میں وضو بھی کیتا میں مسیتی بھی آ رہا ہوں میں نماز بھی پڑھ کے دی لیکن میں نماز انج نہیں نہ پڑھی جی کون میرے رب نہ حکم ہے ظاہر ہے چھڑے چو کہ ہزارہ چو کوئی اللہ نہ ولی ہونا جس نے نماز واقعہ تن نماز ہونی باقی تو اسی سارے گزارے پہ کرے نے چلو یار جج اللہ پیرن پڑھ کے دی نے نا اے میرے نبی جتنی انہاں کو آسانی نال ہو گئی او تو قبول کر گئے میں قبول کر گئے نا جڑیاں اونچا نیچے رہ ویسن نہ میں آپ سے دکار چھوڑا اور یہ مفسرین گل لکھی میں آپ پڑھو نہ آخنا پہ یہ حکم نماز یہ حکم روزے یہ حکم زکات یہ حکم حج یہ حکم دین نے سارے حکماں وچ کہ تساں نہ واسی نہیں کہ تسی 100% کر سکو ان جتنا آسانی نہ کر گنن میرے نبی وہی قبول جڑا نبیاں پہ آخنا جے جے گھنا من قبول کر وہ آپ قبول نہ کرے آپ نبیاں نالوں بھی زیادہ شفیق ہے ماواں نالوں بھی زیادہ شفیق ہے
تو ایک ایت کا مطلب یہ ہے کہ جڑا حکم آسانی نال جتنا ان پورا کر گنا اساں قبول کر گنو، اور دعا وہ حکم ہے کہ انہاں معاف کرو، انہاں تو درگزر کرو، کوئی ان غلطی کر دیوان، کوئی اونچ نیچ کر دیوان، کوئی غلط کر دیوان، تو تم ہی میرے نبی تسی انہاں تو درگزر کرو، انہاں معاف کرو۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور انہاں نیکی نہ حکم کرنے رہو۔ یہ عرف قرآن نے یہ اعجاز ہے تو ایک گل کر کے پورا سمندر بند کر دینا، یہ بھی عرف نے اندر کائنات نہیں جس نیکی نے بھی تسی نہ گھیسو ان ساریاں عرف نے اندر داخل۔ عرف نہ مانا معروف نیکی، جتنی بھی کوئی پاک دامنیان، کوئی سخاوتان، کوئی نمازان، روزے، تقوی، پرہیزگاری، کوئی امر بالمعروف ہے، نہیں عن المنکر ہے، جہاد ہے، تبلیغ ہے، واعظ و نصیحت ہے، راتی نے تہجدن قرآنن، اور جناب لوگنا نیکی، مخلوق نہ نیکی، کائنات ریاں ساریاں نیکیاں۔ فرمایا وامر بالعرف، اے میرے نبی جتھے جتھے کوئی نیکی نظر آنی اس نہ حکم دینا رہو، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جس وقت تسی نیکی نہیں گل کرے سو تو انج نہیں ہو سکنا کہ سارے لوگ تو سنی گل مان گے نا، تو سنے مخالف بھی آوے سن، دائی نہ ٹکرانے والے بھی آ سن، اس نے دعوت نہیں مخالفت بھی کرے سن، اس گاڑیاں بھی کٹے سن، برا بھلا بھی آ سن، اشتعال بھی دے اڑے سن کہ بھائی تاکہ ای رک ونجے یا مشتعل ہو ونجے۔ اور میں میرے محبوب تو ہر وقت ٹھڈا رہا، اور یہ خالی حضور کا حکم نہیں، قیامت تک جڑے لوگ بھی اس دعوت نے میدان اور اس ذمہ داری تے فائز ہیں انہاں سارا واسطے یہی حکم ہے کہ بھائی نیکی نہیں گل کرنے رہو، جاہلا تو اعراض کرنے رہو، مخالفت والا نہیں مخالفت تو پریشان نہ ہو، اور درگزر کرنے رہو، بس یہ سب تو بڑا عمل۔ حضرت جابر بن سلیم ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت چاہے اور پہلے لوگوں کو پوچھا بھائی حضور کہتے ہیں مکہ مکرمہ یا مدینہ آئے آپ تشریف فرماون، پر میں آیا تو آپ اون نہیں چادر کی تھی بھائی جس وچ رتیاں دھاریاں نکیاں نکیاں لیکاں لکیراں رتیاں اور اون نہیں بنی ہوئی چادر ہے، آپ وہ چادر ویٹھی ہوئی تشریف فرماون۔ میں من کے سلام کر کے میں کہ یا رسول اللہ میں ہاں دیہات نہ رہنے والا تے بالکل ان پڑھ تے تساں کول آیا کوئی ایجیاں دو چار گلاں دس چھوڑو جسا میں نپ گنا تے وت ماں کہیں ہوری کو وینے نہیں لوڑ نہ رہے۔ آپ فرمایا اور نیڑے کتاب فرمایا اور نیڑے ہو اور نیڑے ہو، نیڑے بوا کا فرمایا ہن آ کے آکھے انہاں وت عرض کیتی میں دیہات نہ رہنے والا تے ماں کوئی ایجیاں گلاں دس دیو جنا میں مضبوطی نہ نپ گنا اور انہاں تے میں عمل کر۔ آپ پانچ گلاں فرمائیں، اور میں میری سب تو پہلے تو نصیحت ہے اتق اللہ، اللہ تعالیٰ تو ڈرنا رہنا اور اللہ تعالیٰ نے نافرمانی تو بچنا، ایک کام کی تو کرنا کہ اللہ تعالیٰ تو جتھے بھی ہمیں اتنے تو ڈر کے رہنا۔ اور دوسری چیز فرمایا کہ کئی نیکیاں بھی تد حقیر نہیں سمجھ، لا تحقرن من المعروف شیئا، کوئی نیکی ہلکی نہیں سمجھنی، نکی جی نیکی بھی کدائیں لبنی پئی تو اس نے کر گزرنا چھوڑنی نہیں۔ اور تیسری چیز آپ فرمایا کہ جس اپنے مسلمان بھراؤں تو ملے تو اساں خندہ پیشانی نہ مل، ہنس کے مل، منہ وٹ کے نہ مل، چہرے تے تلقا اخاک بوجہ منبسط ہے، مسکراہٹ والے چہرے نال تو جس نہ بھی ملاقات کر تو مسکراہٹ نال ملاقات کرنے کی کوشش کر۔ اور چوتھا کام فرمایا اپنے مشکیزے چو تو پانی پینا پہ ہوئے کہ کوئی اور بندہ بھی آ ونجے تو اس نے مشکیزے وچ بھی پانی پا دے۔ اے مثلا میں پانی پینا پہ نال دو آن کے کھڑو رہا تو میں آپ پی گنا تو نال اساں بھی ایک گلاس بھر دیواں، کدائیں کھوئے جو پانی کڈینا پا تو کہیں ہوریاں بھی بوکا بھر دیواں گھڑا بھر دیواں۔ یہ مطلب ہے کہ کوئی نیکی کرینا پیا اور او نیکی نال کہیں ہوریاں بھی لوڑ ہے تو اساں بھی اپنا وچ حصہ پا دے، خالی اپنا نہ کر، اپنی مشکیزے وچوں کوئی اور پانی منگے تو اساں بھی پانی پا دے۔
یہ ساری نیکیاں شامل۔ اور پنجویں شے فرمایا کہ جس بندے نے متعلق تو کوئی گل پتا یا نہیں پتا تو اساں برا بھلا نہ کہیں گال نہ کاٹ، کہیں غلط گل نہ آکھ۔ ان 5 نصیحتاں آپ حضرت جابر کی تھیاں، انہوں نے زندگی اور حالات لکھا ہوا، پر میں باقی کام بھی کیتے ہیں۔ گاڑی والا جڑا ہے میں ود اپنی گائیاں مجھیاں بھی تے اپنے کئی غلام تے کئی جانور بھی اس تو بعد میں گال نہیں کٹ کہ ماں میرے نبی نصیحت کی تھی۔ تے اسی آیت نے تفسیر ہے جڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ بھئی ای جڑے کام انہاں مضبوطی نہ ناپ اما ینزغنک من الشیطان ہے۔ اللہ فرمانے پہن خطاب حضور لیکن اس کے مراد امت ہے کہ اگر کہیں بندے شیطان وسوسہ پائے اور وہ گناہ کروانا چاہے، چاہے نکا گناہ چاہے بڑا شرک والا، تو فاستعذ باللہ، فرمایا فوراً اپنے رب کولو پناہ مانگنو، کیونکہ شیطان اللہ نی پناہ کولو نس وینا، انہو سمیع علیم، اللہ تعالی سننے والے اور جاننے والے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ۔